اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما۔ سورۃ الحاقہ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت پہ بات کی ہے، بہت زیادہ قیامت، یعنی مشرکین مکہ قیامت کو ناممکن سمجھتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پھر اٹھ کر کھڑے ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اور یعنی ہمارا حساب و کتاب ہو۔ تو اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے اور بہت سخت ہیں اس کی آیات۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان الرحیم۔ حتمی وقوع پذیر یعنی ہو کر رہے گی، یہ حتمی ایک فیصلہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے، یعنی وہ ایسی کیا چیز ہے جو ہو کر رہے گی اور بالکل حتماً ہو کر رہے گی، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے؟ سمود اور عاد نے اس کھڑکا دینے والے واقعے کو جھٹلا دیا تھا۔ کھڑکا دینے والا یعنی سخت ترین واقعہ قیامت کا۔ سمود اور عاد کی قوم نے بھی اس کو جھٹلایا تھا۔ پھر سمود کو تو اس طغیانی حادثے سے ہلاک کر دیا گیا اور عاد کو ایک سرکش طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا، جسے اس نے مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر مسلط رکھا۔ بس آپ ان لوگوں کو وہاں دیکھیے، اس طرح پڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے تجھے کوئی باقی ماندہ نظر آ رہا ہے؟ اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور سرنگوں شدہ بستیوں نے بھی اسی غلطی کا ارتکاب کیا تھا۔ یعنی جتنی بھی تباہ شدہ بستیاں ہیں نا، ان سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے کلام کو جھٹلایا تھا، اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بڑی سختی کے ساتھ گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ یعنی جب جناب نوح علیہ السلام کے وقت جب بہت زیادہ پانی آ گیا تھا تو اس وقت اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں، اور سمجھدار کان ہی اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ پس جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے تو وہ ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقوع پذیر ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی پھر قیامت آ جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس روز ڈھیلا پڑ جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ بس جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ دوسروں سے کہے گا لو میرا نامہ عمل پڑھو، یعنی خوشی خوشی، جیسے ایک کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا تو اس کو اچھا رزلٹ دیا جاتا ہے اور انعام ملتا ہے تو وہ خوشی خوشی سب کو دکھاتا ہے کہ یہ میرا رزلٹ کارڈ ہے، اس کو پڑھیں کہ میں نے کتنے اچھے مارکس لیے ہیں۔ تو وہی اللہ کہتے ہیں کہ جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ پھر دوسروں سے کہے گا کہ لو پڑھو میرا اعمال نامہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ یا اللہ ہم سب کو بھی داہنے ہاتھ والوں میں شمار کیجیے، آمین الہی آمین۔ اور اللہ کہتے ہیں مجھے تو یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا، یعنی وہ شخص دوسروں سے جب یہ کہے گا نا کہ لو پڑھو میرا اعمال نامہ تو پھر ساتھ کہے گا کہ مجھے یقین تھا اپنے رب پر کہ ضرور میرا حساب ہوگا، اور بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا۔ دل پسند زندگی یعنی جو اس کا دل کرے گا ویسی زندگی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے، بلند و بالا جنت میں جس کے میوے قریب یعنی اس کی دسترس میں ہوں گے۔ خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے صلے میں جنہیں تم گزشتہ زمانے میں بجا لائے، یعنی اس دنیا میں جو نیک اعمال تم نے کیے
تو اس کے بدلے میں اب تمہیں یہ ساری نعمتیں دی جا رہی ہیں، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ استغفر اللہ، یعنی وہ کہے گا کہ کاش یہ دن ہی نہ آتا اور نہ ہی میرا اعمال نامہ مجھے ملتا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، یعنی موت کے بعد اٹھنا اور یہ حساب و کتاب یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، لیکن ایسا تو ہونا ہے نا۔ ہم سب کا یقین ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی اور قیامت میں ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ تو پھر یہ زندگی میں جو مہلت ملی ہوئی ہے نا، اسی میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم سنبھل جائیں، ہم اللہ کے فرما بردار، اس کے اطاعت گزار بندے بن جائیں۔ وہ کہے گا کہ کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے نفع نہ دیا، یعنی وہ مال جو وہ جمع کر کر کے رکھتا رہا، آج قیامت کے دن یعنی وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے پایا۔ میرا اقتدار نابود ہو گیا، یعنی میں کتنا بڑا محل بھی ہو اس دنیا میں، چاہے کوئی بہت بڑا کوئی وزیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، تو وہ بھی وہاں بالکل خالی ہاتھ اگر گیا، اگر اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے تو پھر اس کا وہ اقتدار، وہ شان و شوکت کدھر گئی؟ وہ خود کہے گا کہ سب کچھ نابود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حکم آئے گا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہناؤ، پھر اسے جہنم میں تپا دو۔ استغفر اللہ، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ لو۔ اللہ اکبر، یقیناً یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ آج ہمارے سامنے کتنے ہی بھوکے اور ننگے بچے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم بس اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہمیں اچھا کھانا کھانا ہے، ہمیں اچھا کپڑا پہننا ہے، ہمارے بچوں کو یہ چاہیے، بس ہماری سوچ یہیں تک ہو کر محدود ہو گئی ہے۔ اس سے آگے ہماری سوچ بڑھتی ہی نہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہمارے محلے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، کسی چیز کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان بھوکے بچے مر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اگر ایران نے حملہ کر دیا ہے تو ان کو تھوڑی خوشی ملی ہے غزہ والوں کو، تو اس پر بھی مسلمانوں کو اعتراض ہے، اس پر بھی مسلمانوں کو اعتراض ہے کہ کیوں کیا اس نے ایسا۔ یعنی کوئی بھی ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی ان کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ تو اتنے سخت سزا اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ جو مسکین کو نہیں کھانا کھلاتا، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور لہٰذا آج جہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے اور پیپ کے سوا اس کی کوئی غذا نہیں ہے، استغفر اللہ، میرے رب ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ پیپ کے سوا جو ہم اس دنیا میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا اس کی کوئی غذا نہیں ہے، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اللہ خطا کار کہہ رہے ہیں، مشرک نہیں کہہ رہے، یعنی وہ نہیں صرف ہم جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یہ تو ان کے لیے ہیں جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جی ان کے لیے ہیں، ہمارے لیے تو نہیں۔ لیکن آیتوں کو غور سے پڑھیے، اللہ کہتے ہیں کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا اور جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ خطا کار
تو ہم تو کتنے ہی گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں پروردگار، ہم آپ سے آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں مولا۔ بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو، یقیناً یہ ایک کریم رسول کا قول ہے۔ یعنی یہ قرآن، اللہ کہتے ہیں کریم رسول ہے تمہارا، مہربان رسول ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس قدر مہربان رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو عطا کیا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے اور تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک شکوہ ہے کہ تم کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے اور تم کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اگر اس نبی نے کوئی تھوڑی بات بھی گڑھ کر اپنی طرف سے گڑھ کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس سے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی سخت بات کہ یہ قرآن میرا قول ہے، میری طرف سے یہ بھیجا ہوا ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی ایسی بات ہو کہ جو رسول اللہ خود اپنی طرف سے گھڑ کے تو اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دیں تو اللہ تعالیٰ کتنی سخت بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ تو پھر ہم اس قرآن کو پسے پشت ڈال کر کدھر جائیں گے؟ ہم اگر اللہ کے اس کلام کو ہم پڑھ کر اس کی سنی انسنی کر دیں گے، اس کو پڑھ کر ہم بس بھول جائیں گے، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ کبھی سوچا ہے ہم سب نے؟ اور اللہ کہتے ہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان کچھ لوگ تکذیب کرنے والے ہیں۔ یہ تکذیب کفار کے لیے یقیناً باعث حسرت ہے، یعنی یہ جھٹلانا آج قیامت کے دن ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ جو آج اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو جو آج جھٹلا رہے ہیں، تو یقیناً قیامت کے دن وہ حسرت سے تڑپیں گے کہ کاش ہم اس قرآن پر عمل کر لیتے۔ اللہ کفار کہہ رہے ہیں جو جھٹلانے والا ہے، مشرک نہیں، اور یہ سراسر حق پر مبنی یقینی ہے، یعنی یہ ہو کر رہنا ہے۔ بس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ نے دیکھا نا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت ہی سخت لہجے میں یعنی بات کر رہے ہیں قیامت کے متعلق بھی، اور پھر اس قرآن کے متعلق بھی کہ یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، اور یہ میری طرف سے اترا ہوا ہے۔ اپنے رسول کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر سخت لہجے میں بات کر رہے ہیں کہ تم جان جاؤ، اس قرآن کی حقانیت کو پہچان جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ جوڑ دیجئے، ہمیں اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔